میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے مفتی صاحب کے سفر کیسا رہا؟ سفر کا جہاں ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے معاملات کو قریب سے دیکھا جائے اور ان کی عرف و عادت سے آگاہی حاصل کی جائے۔ مختلف مارکیٹوں کے اندر ایک ہی کام مختلف انداز سے ہو رہے ہوتے ہیں۔ عوام الناس علماء سے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ کام حلال ہے یا حرام ہے۔ اسلام از دی موسٹ فلیکسیبل ریلیجن، بس وہی بات ہے کہ میں ہی اسلام ہوں تو معاذ اللہ پھر مجھے اسلام بھی سخت لگتا ہے۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران ہیں، وہ بھی آپ نے مدنی چینل پر دیکھا کہ نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، اسلامی بھائیوں کو جا کر نماز کی دعوت دے رہے ہیں، نماز کا پریکٹیکل کرا رہے ہیں، اور اب مفتیان کرام بزنس مین سے جا کر مل کر ان کے مسائل کا حل دے رہے ہیں۔ اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ مت چلو، نہیں مفتی صاحب ایسا تو نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ اپنی تو عقل نہیں چلے گی نا کہ نہیں میرے باپ دادا کا بزنس ہے، میں کیسے اس بزنس کو چھوڑ دوں؟ مفتی صاحب اس کو حل بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے یہ نہیں ہو سکتا، یعنی مارکیٹ کا رجحان ایسا ہے کہ مارکیٹ والے اس وے پر نہیں چل سکتے۔ ایسا آپ کا سفر کیسا رہا؟ اچھا سفر وہی سفر ہے جو گناہ سے بچ کر ہو جائے۔ کئی ایسے شہر کا عبدالحبیب مسلمان ہیں مگر اس شہر میں میرے اللہ کا گھر نہیں ہے۔ سویٹو میں بھی اجتماع کیا، اس اجتماع میں 8 غیر مسلم مسلمان۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا حسین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آپ کا مدنی سفر کیسا رہا میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل پچھلے 2 سلسلوں میں ہونے والے سفروں کی ہم نے کچھ باتیں سنی۔ یقیناً دنیا بھر کے لوگ کئی ممالک میں سفر کیا کرتے ہیں، کچھ اپنے ملک میں اور کچھ بیرون ملک۔ ہر ایک کے سفر کی نیتیں، سفر کے اغراض و مقاصد جدا ہوتے ہیں۔ کوئی گھومنے پھرنے کے لیے، ٹورزم کے لیے، ریلیکسیشن کے لیے سفر کرتا ہے، کوئی اپنے بزنس کو بڑھاوا دینے کے لیے سفر کرتا ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی والے بھی سفر کرتے ہیں۔ امیر اہل سنت نے الحمدللہ یہ مدنی پھول دیا ہے، یہ مدنی مقصد عطا فرمایا۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو ذہ نصیب کم از کم زمین کا کوئی چپا ایسا نہ رہے کہ جہاں دعوت اسلامی کا یہ پیغام نہ پہنچے۔ آج آپ کے اخلاص اور جذبہ اصلاح امت کے نتیجے میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد آپ کے ساتھ ہے۔ اس نیت کے تحت، اس جذبے کے تحت ملک با ملک، گاؤں با گاؤں، شہر با شہر مدنی قافلے سفر پر رہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل انہی اسفار میں سے کچھ سفروں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ مفتی صاحب سے ہم نے پچھلے سلسلے میں بھی یہ سنا کہ کون کون سی مارکیٹس اور شعبہ زندگی کے لوگوں نے آپ سے رابطہ کیا۔ مفتی صاحب کچھ اور بتانا چاہیں اس بارے میں کہ کس کس شعبہ زندگی کے لوگوں سے آپ کی بات چیت ہوئی؟ گزشتہ سلسلے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم مختلف مارکیٹ کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھے۔ ایک جگہ بیٹھنا ہوا تو وہاں بہت سارے مسلمان جمع تھے اور نت نئے سوالات ان کے ہو رہے تھے۔ یہ دیکھا کہ ہر محفل کے اندر الگ ہی رنگ ہے، لوگوں کے الگ ہی سوال ہیں۔ مثلا ایک جگہ لیبر اسلام بھی زیادہ تھے، ان کے مسائل کیا کہ کفار کے ساتھ اختلاط ہے، مل جل کے کافر کمروں میں رہتے ہیں، ان کی جو مذہبی تہوار آتے ہیں ان کی خوشیوں میں ہم شریک ہوتے ہیں، مذہبی تہوار کے مطلب کہ تحائف وصول کرنے پڑتے ہیں۔ مطلب یہ سوال یہ تھا کہ وہاں رہنے والے لوگ جو مسلمان بھی ہیں اور وہ غیر مسلموں کے تہواروں میں اور ان کے مسئلہ یہ ہے کہ مفتی صاحب اس طرح کے میٹر آپ کو ہر اس شہر میں ملیں گے جس کو عموماً کاسموپولیٹن سٹی کہتے ہیں، ملٹی نیشنل بن جاتا ہے، کیونکہ دنیا بھر کی قومیں اس شہر میں رہتی ہیں۔ اور اسپیشلی جو قوم یہاں جس ملک سے آپ نے سفر کیا، زیادہ تر لوگ آتے کام کاج کے سلسلے میں اور پھر جاتے، تو یہ سارے پھر مل جل کر
دنیا بھر کی قومیں ربیع بھائی کہ شاید 270 سے زیادہ نیشن قومیں اس ملک میں رجسٹرڈ ہیں. 292 کا بھی فگر ہے. 292 کا بھی فگر ہے. اس حوالے بڑی ہی عجیب بات یہ ہے کہ ایشیا کے وہ لوگ جو اردو بولنے والے ہیں ان میں ایک بہت بڑی تعداد بتوں کے ماننے والی وہ یہاں موجود ہے. سکھ یہاں موجود ہیں, پارسی موجود ہیں, اور بہت سارے مذاہب کے لوگ موجود ہیں, اور عربی ایسے موجود ہیں جو مسلمان نہیں ہیں. حالانکہ ایک چیز ہے کہ عربی خصوصاً جو ہندوستان پاکستان سے جن کا تعلق ہے, ہم عربی کی لائن کہیں لکھی ہوئی دیکھیں تو شاید اس کا ادب کرتے ہیں. تو عربی بولنے والے اور مسلمان نہ ہو, یعنی ہمارے لیے کہ نئی بات ہے. ہمارے ملک میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے نئی بات ہے کہ بولتے عربی ہیں اور مسلمان نہیں ہیں. دنیا میں بہت بڑی تعداد ایسے عربیوں کی ہے جو غیر مسلم ہیں, بہت بڑی تعداد. میں ایک مکتبے میں گیا, میں نے کتابیں لی, اس کاؤنٹر پر تو مسلمان ہی موجود تھا, اس نے نماز بھی پڑھی, لیکن جہاں ادائیگی کرنی تھی وہاں ایک عجیب بات سامنے آئی. اس سے سکھایا گیا تھا, اس کی تربیت کی گئی تھی. تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ یہ قرآن ہے, عربی میں پوچھتا ہے یہ قرآن ہے. میں نے کہا نہیں. تھیلی میں ڈالنے لگا تو پوچھا قرآن ہے. میں نے کہا نہیں. تو میں نے اس سے پوچھا اگر قرآن ہوتا تو پھر آپ اس کی الگ پیکنگ کرتے. اس نے جواب دینے کے بجائے پوچھا قرآن ہے. میں کیوں پوچھ رہے ہو آپ یہ؟ کہ میں مسلم نہیں ہوں. حالانکہ یہ بات چیت عربی میں ہو رہی تھی. عربی میں ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. کہ میں مسلم نہیں ہوں اس لیے پوچھا. میں نے کہا اچھا اچھا. مطلب اس کو سمجھایا گیا تھا کہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا. عربی ہیں جیسے مصر کے, لبنان کے, شام کے, بڑی تعداد ایسی ہے کرسچن ہیں. اب وہی مسئلہ کہ سب قوموں کو مل کے رہنا ہے اور اس کے بے شمار مسائل ہیں. جہاں میں تھوڑا سا انٹرپٹ کروں, جی ایسا تھوڑا سا انٹرپٹ کروں کہ تھوڑا سا کمپیریزن, کیونکہ یہ مختلف ممالک کے سفر پر ہمارا وہ چل رہی ہے بات چیت. اب یہ ہوتا فار ایگزامپل اگر ہم اس وقت ساؤتھ افریقہ میں ہوتے ہیں نا, میں وہاں کی فریڈم کا جو آپ نے جملہ کہا تھا نا, میں اس کی بات کر رہا ہوں, اور وہاں کے لوگوں کی مینٹلٹی کی بات کر رہا ہوں. اگر ہم وہاں کسی جاتے اور کوئی یہ کہہ کر قرآن کو ہاتھ نہ لگاتا کہ نہیں میں مسلمان نہیں ہوں کیونکہ یہ آپ کی ایک ہولی بک ہے, آپ کی مقدس کتاب ہے, میں اس کو ہاتھ نہیں لگاتا, تو فوراً وہاں کے مسلمان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس کے دل میں اسلام اور اسلام سے متعلق جو باتیں اس کی کوئی عقیدت, محبت یا احترام یا نرمی ہے. امیڈیٹلی یہ میرے پریکٹیکل چیزیں ہیں, امیڈیٹلی وہاں اس کو اسلام کی دعوت دے دی جاتی ہے. اور مفتی صاحب آپ یقین کریں اتنے آسانی کے ساتھ, ہونا اللہ کی توفیق سے ہے, اتنی آسانی کے ساتھ لوگ ایمان لے آتے ہیں وہاں پر کہ ہم کو بیان نہیں کر سکتا. ہم جوہانسبرگ سے جا رہے ہیں پورٹ ایلیزابتھ, اسی مدنی حلیے میں حبیبہ وہ جو اسکیننگ مشین سے جو ہم جہاز کی طرف جا رہے ہیں, فائنل جو ہم جاتے ہیں وہ پوری جو سیکورٹی اسکیننگ مشینز ہوتی ہیں اور واک تھرو گیٹ ہوتا ہے, ہم وہاں سے نکل رہے ہیں. دور سے ایک سوٹ وغیرہ کے اندر سیکورٹی آفیسر دور سے قریب آیا اور دیکھ کر جیسے کہ اس کو فرحت و خوشی ہو رہی ہے, اور اس نے کچھ اپنے خوشی کا ہمارے ہولیے دیکھ کر, مدنی ہولیے دیکھ خوشی کا اظہار کیا, اور اچھا اس نے اظہار کیا کہ مطلب مجھے محسوس اچھا وہ اس طرح کا مجھے یاد پڑتا ہے. تو ہمارے اسلامی بھائی نے اسی بات کو لے کر اس کو کہا کہ تم اسلام کیوں نہیں قبول کرتے ہو. آپ یقین مانیں امیڈیٹلی سب کے بیچ, اس کا عملہ اس کا اسٹاف موجود ہے, سب کے بیچ میں اس نے کلمہ پڑھا مسلمان. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب یہ تو بڑا زبردست مدنی پھول مل گیا ان لوگوں کے لیے جو بیرون ملک سفر کرتے ہیں. یہ کئی بار ہوتا ہے داڑھی والے کو دیکھ کر, بلکہ کئی ملکوں میں مجھے یہ ایکسپیرینس ہوا, اب انشاءاللہ میرے لیے بھی یہ مدنی پھول ملا کہ ہم جب اس کو واک تھرو گیٹ سے نکلتے ہیں نا سیکورٹی میں, تو وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم آپ کے اس ریلیجس جو شعار ہے اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں. یعنی ان کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی کوئی مقدس چیز ہے, تو وہ ہاتھ لگانے سے پہلے بھی پوچھتے ہیں. تو اب یعنی کوئی نہ کوئی اس کے ذہن میں کچھ احترام ہے. نہیں دیکھیں مسلمانوں کا احترام, یہ آپ کا تھوڑا سا ٹاپک چینج ہو جائے گا ہمارا, لیکن چونکہ اوورسیز ٹاپک ہے, مجھے اپنا تجربہ یہ حضور, آج بھی دنیا کے بہت سارے مطلب کے ممالک ایسے ہیں جن میں واقعتاً مسلمانوں کا بالخصوص جو باعمل نظر آنے والے پریکٹسنگ مسلم جس کو آپ کہتے ہیں, سنتوں پر عمل کرنے والے جو وضع سے بھی مسلمان نظر آتے ہیں, ان کو واقعتاً
احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور اس طرح کے انگلش کنٹریز کے اندر اور فورن کنٹریز کے اندر بہت زیادہ ان کو مطلب کہ رسپیکٹ دی جاتی ہے۔ ابھی ہمارا ایک مدنی قافلہ اسی طرح انگلش کنٹری کے ایئرپورٹ پر اترا، باقاعدہ آفیسرس نے حلیے دے کر، مدنی حلیے دے کر ان کو الگ کروا دیا، الگ کروا کر ان کو رسپیکٹ کے ساتھ امیگریشن کاؤنٹر پہ لے گئے، اور وتھ رسپیکٹ ان کی امیگریشن کروا کر ایک شخص کو بلایا کہ ان کے لگیج ان کے ہاتھ میں دو اور ان کو باہر چھوڑ کر آؤ۔ یہ مذہبی حلیے کی برکت ہے، یہ مذہبی حلیے کی برکت ہے۔ وہ دنیا بھر میں مسلمان جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مذہبی حلیے سے ہماری معاذ اللہ کیا عزت میں کمی آتی ہے؟ نہیں، بھول ہے یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ ہم جانتے ہیں دنیا میں کیا مطلب حالات ہیں، بالکل سیدھی سی بات کر رہا ہوں میں اپنے چینل کے ناظرین سے، ہم نہیں جانتے دنیا میں کیا حالات ہے، جنگل میں تھوڑی رہتے ہیں ہم لوگ، ہمیں پتہ ہے مطلب کہ نیوز کیا بتا رہی ہو، لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، کس سن میں کیا کیا واقعات ہوئے، کون کون سے مطلب کے معاملات مسلمانوں کے ساتھ کیے جا رہے ہیں۔ میں مطلب کھل کر بات نہیں کر رہا ہوں، ہر ذی شعور میری بات کو سمجھ رہا ہوگا، مگر ان حالات میں بھی جن ممالک کے اندر بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں پرابلمز کریٹ کیے جاتے ہیں، دعوت اسلامی کے وہاں مدنی مراکز ہے، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں۔ کتنے اجتماعات ہوتے ہیں، اس کا اندازہ صرف اس بات سے لگا لیجئے کہ صرف ایک ملک ہندوستان کی اگر بات کریں جہاں دعوت اسلامی کا سنت و بھرا کام ہو رہا ہے، اس ایک ملک کے اندر کم و بیش دعوت اسلامی کے 500 سے زیادہ ہفتہ وار اجتماعات ہو رہے ہیں، اور ایک ملک کی یہ بات ہے، اور ہم نے بات کی ہے دعوت اسلامی کا پیغام دنیا کے 175 سے زائد ممالک میں پہنچ چکا ہے۔ الحمدللہ تھائی لینڈ، ہانگ کانگ، ساؤتھ کوریا، جاپان، آسٹریلیا، فجی، نیوزی لینڈ، اسی طرح یورپ کی طرف چلے جائیں تو یو کے میں تو دعوت اسلامی کے کئی مراکز قائم ہیں، ساتھ ساتھ جامعات، ہمارے مدارس، ہمارے اجتماعات، یو کے علاوہ اسپین، جرمنی، اٹلی، فرانس، بیلجیم، ناروے کے اندر مدنی کاموں کی بہاریں، گریس کے کئی شہروں کے اندر، یورپ پورا الحمدللہ مدنی کاموں کی بہاریں وہاں موجود ہیں، اور آگے چلے جائیں اگر امریکہ کی طرف چلیں تو امریکہ کے اندر نارتھ امریکہ میں الحمدللہ دعوت اسلامی کا کام اپنی پیک پر ہے، اپنی بہاروں پر ہے۔ نیو یارک کے اندر ہمارا فیضان مدینہ موجود ہے، اس کے ساتھ نیو جرسی، پھر بالٹیمور، پھر ہیوسٹن، شکاگو، کیلیفورنیا کے کئی اسٹیٹس کے اندر دعوت اسلامی کی بہاریں ہیں۔ پھر اگر اور آگے جائیں تو کینیڈا کے اندر کہاں دعوت اسلامی موجود نہیں ہے، ٹورنٹو، مونٹریال، کیلگری، اوٹاوا، اور پھر اگر ہم اس طرف آ جائیں ساؤتھ امریکہ کی طرف تو الحمدللہ ویسٹ انڈیز کے اندر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی بہاریں ہیں، برازیل کے اندر، پاناما کے اندر دعوت اسلامی کے قافلے تشریف لے گئے، ساؤ پولو میں الحمدللہ کافی ہمارے مدنی کام ہو رہے ہیں، افریقہ کے تقریباً ہر ملک کے اندر، ہر اس ملک کو جس کا نام آپ نے سنا ہے، آپ کی دعوت اسلامی موجود ہے۔ دعوت اسلامی کے جب ملک اور بیرون ملک کے کام کی بات کی جائے، انٹرنیشنلی ورک کی بات کی جائے تو یہ جملہ بے ساختہ زبان پر آ جاتا ہے کہ دعوت اسلامی کہاں نہیں۔ جگہ بجگہ سے یہ خبریں آئیں، نہ صرف پاکستان بلکہ باہر سے بھی، کہ ہمارے یہاں مسجدیں دعوت اسلامی کے مبلغین کی کوششوں سے یہاں آباد ہو گئی ہیں۔ جوہانسبرگ میں صرف ایک مقام پر نہیں بلکہ متعدد مقامات پر یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ مساجد تعمیر کریں گے اور جائے نماز بنائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اسلام کے حوالے سے آشنائی ہو سکے۔ ایک دم اٹھان لینا، یہ اللہ کا کرم ہی اس کو کہیں گے۔ دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک جو الحمدللہ عز و جل بہت تیزی کے ساتھ ترقی کی منازل طے کر رہی ہے اور دنیا بھر میں قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں کوشاں ہے۔ دعوت اسلامی کے وہاں جامعۃ المدینہ ہے، دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ ہے، فری آف چارج، جی ہاں، ان سے کوئی فیس نہیں لی جاتی، فری آف چارج انہیں یہ پڑھایا جاتا ہے۔ ہند کے اندر، اسی طرح یو کے میں، نیپال میں، بنگلہ دیش میں، کینیا کے اندر اور ساؤتھ افریقہ میں دعوت اسلامی کے جامعات قائم ہیں، اور ان ممالک کی جیلوں کے اندر، پریزنز کے اندر وہاں کی آفیشلی طور پر وتھ لیٹر وتھ رائٹنگ پرمیشن دعوت اسلامی کو کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ آئیے ان میں سے چند مکتوبات آپ کو دکھاتے ہیں۔ It's دعوت اسلامی, it's a right to rectify the people, it's all over the world. It's دعوت اسلامی.
وہ کیا گیٹ اپ کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کا کردار ان کے سامنے ہے. اصل چیز ہے ہمارا کردار. ہر روز کئی گھنٹے دنیا بھر میں دعوت اسلامی سے وابستہ عاشقان رسول، مبلغین، متعلقین، محبین دعوت اسلامی کا مدنی کام کہیں نہ کہیں کر ہی رہے ہوتے ہیں دنیا بھر میں. پھر ایک ہی حلیے کے اندر الحمدللہ امیر اہل سنت کا فیضان، ان کی ایک فکر کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مقبولیت عطا فرمائی. آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ یہ ایک اسپریچول پاور ہے، یہ ایک روحانیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مدد ہے، اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاص کرم ہے، اولیاء کاملین کا خاص فیض ہے، امام اعظم کا، غوث اعظم کا، غریب نواز کا، ہمارے آقا اعلی حضرت کا، راتا صاحب کا رحمہ اللہ تعالیٰ، دنیا بھر کے اولیاء کاملین کے خاص فیض ہے. پھر اللہ کے کرم سے امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی شب و روز کی کوششیں ہیں کہ باب المدینہ کراچی کے ایک چھوٹے سے علاقے سے چلنے والا یہ کام صرف 32 سال کے مختصر عرصے میں آج دنیا کے کونے کونے میں پہنچ چکا ہے. یقیناً یہ فیضان امیر اہل سنت ہے. میرا معاملہ کچھ اور ہی ہے، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے، اور جس کو وہ نوازے اور اللہ تعالیٰ مجھے اپنا شکر گزار بندہ بنائے، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت نصیب کرے کہ میرے ذہن میں یہ خبت سوار ہو کہ میں نے بہت کام کیا اور یہ سب میرے کام کا نتیجہ کہ مجھے اتنی عزت و شہرت نصیب ہوئی. یہ کردار ہے. وہ کفار جو اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے، ان کفار بد اتوار قوم کے بیچ میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقدس کردار، وہ مبارک اسوہ حسنہ، وہ دیانت، وہ صداقت، وہ ایمانداری، وہ سچ اور وہ اخلاق عظیمہ اور وہ جس کو سوشل مینرز کہتے ہیں آپ، ان تمام تر چیزوں کے ساتھ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا یہ کردار پیش کیا، یہی ایک دوسرے کی جان کے دشمن ایک دوسرے کی عزتوں کے محافظ بن گئے. سب کردار پر آپ گفتگو فرما رہے ہیں، اسی طرف آتا ہوں اپنی بات کی طرف کہ ایک مسلمان آ کر اس کے جب ارد گرد میں، اس کے کمرے میں، اس کے آفس کلیگ کے طور پر غیر مسلم بھی شامل ہیں، تو یہاں کردار کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. کیا بات کی آپ نے وہاں. اگر یہ مسلمان روزانہ تلاوت کرتا ہے، یہ ہاتھ نہیں لگاتا شراب کو کہ میرا مذہب اجازت نہیں دیتا، میں خنزیر کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، میرا مذہب اجازت نہیں دیتا، پابندی سے نماز پڑھے، تو کفار پوچھیں گے کہ جناب آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کے قرآن میں کیا لکھا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہیں، اور اگر وہ بالکل ہی ان کے ساتھ جیسے وہ ہیں ویسا ہو جائے تو پھر وہ کہاں رہا، اس کی وہ حیثیت کہاں رہی. دوسری بات یہ ہے کہ اس ساری گفتگو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مسلمان جہاں رہیں وہ کفار کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع کر دیں اور ہاتھوں پائی شروع کر دیں یا اسلامی ممالک کسی کو آنے ہی نہ دیں، وہ ایک الگ گفتگو ہے. ہماری گفتگو تو اصل ہے مسلمان کے کردار پر کہ مسلمان جہاں ہے یہ اب پر خطر علاقوں میں ہے، یہ اپنے کردار زیادہ محتاط ہونا ضروری ہوگی، بہت زیادہ محتاط ہونا ضروری ہے. تو 2-4 مسائل ہیں کفار کے تعلق سے، نہ جانے کیا کیا مسائل ہیں یہاں تو. ایک جگہ آپ نے بتایا کہ جہاں آپ گئے اور وہاں لیبرز میں بالخصوص یہ بڑا غالب رہا، بہت غالب رہا یہ معاملہ. ایک جگہ ویزے کے ایشو غالب رہے کہ یہاں ایک عجیب ماحول ہے، جہاں جو بھی کمپنی قائم ہوگی، دکان بھی ایک کمپنی ہے یہاں پر، شاید نائی کی دکان بھی ایک کمپنی ہو، لائسنس اسے بھی ملتا ہے، لائسنس کی دکانیں نہیں، تو وہ بھی ایک کمپنی ہے. کوئی بھی کمپنی قائم ہوگی تو 51% جو یہاں کا ملکی ہے اس کا شیئر ہوگا اور 49% کمپنی کھولنے والے کا شیئر ہوگا. تو اب لوگوں کے ویزے جو ہے وہ ایک سسٹم سے نکلتے ہیں، لوگ تنہا آتے ہیں تو ان کی تنخواہ کا اسٹیٹس دیکھا جاتا ہے، ہاں بھی ٹھیک ہے، فیملی کو لانا ہے تو اسٹیٹس زیادہ ہونا چاہیے، تو لوگ جھوٹے جو ہے وہ پھر وہ کانٹریکٹس بنا لیتے ہیں. تو اس طرح کے نہ جانے کتنے ایسے مسائل سامنے آئے اور اس محفل میں ویزوں کا رنگ غالب رہا. طرح طرح کے مسائل، چھٹیوں کے مسائل، یہ مسائل وہ مسائل. ایک یہ سمجھیے کہ اس محفل میں 2 طبقے بیٹھے ہوئے تھے. ایک وہ تھے جو کمپنی کے مالک تھے، جنہوں نے کمپنی کھولی ہوئی تھی خود اپنے نام پر، اور ایک وہ تھے جو اس امپلائیز تھے. دونوں ہی پہلو غالب رہے. ایک اور جگہ بیٹھنا ہوا تو وہاں پر اجارے کے مسائل غالب رہے کہ ڈیوٹی کا وقت پورا دینا، کام کی نوعیت، کتنا کام، آفس کے معاملات، خاص طور پر ٹیکسی ڈرائیور بیٹھے ہوئے تھے کچھ. اچھا
کہاں کہاں چلے گئے مفتی صاحب؟ کہ جناب ہم نائٹ کلب اللہ 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 لے کر جاتے ہیں کسی کو، نائٹ کی تو ڈیوٹیوں میں لگاتے ہیں بعض تو، شراب کھانے لے کر جاتے ہیں کسی کو، تو انہیں کہا گیا کہ اسلام کی تعلیمات میں بڑی واضح ہیں، آپ کا اگر کہیں گناہ پر معاونت کرنا پایا گیا تو ایسا کام جائز نہیں ہوگا، جتنا وہ کام پایا گیا ہے وہ کام جائز نہیں ہوگا، جو بقیہ کام آپ کر رہے ہیں مسافروں کو یہاں وہاں چھوڑ رہے ہیں یہ تو جائز ہے۔ تو انہیں سمجھایا گیا، باور کروایا گیا، تو یوں مختلف رنگ رہے عوام کے ساتھ۔ اس کو تھوڑا ملے جی ٹیکسی ڈرائیور سب پرابلم، یہ بہت بڑا پرابلم ہے ٹیکسی ڈرائیور کا۔ یہ یو کے یورپ میں اور امریکہ میں جائیں یا تھائی لینڈ کی طرف جائیں یا عرب ممالک افریقہ کی طرف جائیں، یہ جو ٹرانسپورٹ ہے یہ بہت عام ہے۔ اگر ہم بیرون ملک کی طرف دیکھتے ہیں نا تو چونکہ ایک تعداد فیملی سے دور رہتی ہے، کوئی دیکھنے پوچھنے والا عموماً ہوتا نہیں ہے، ماحول بھی بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے، تو یہ اس جس کو عیاشی کا نام دیا جاتا ہے اور شراب، جوا اور یہ کیسینو کلب اور بدکاریوں کے اور گناہوں کے فحاشی کے جو اڈے ہوتے ہیں یہ بڑے رات کو آباد ہوتے ہیں۔ اچھا، میں نے بھی کچھ ٹیکسی ڈرائیوروں سے اس طرح کی میری بات چیت رہی ہے، تو ان میں ایک طبقہ ہے، ٹیکسی ڈرائیوروں میں ایک طبقہ ہے جو قصدن، کیونکہ یہ ٹیکسی ان کی پرسنل پرائیویٹ نہیں ہوتی، یہ کمپنیز کی ٹیکسیاں ہوتی ہیں اور ان کو پورے دن کے اندر اتنا کما کر اتنا ان کو اپنی کمپنیز کو دینا ہوتا کمیشن ملتا ہے، پھر وہ ایک الگ ٹاپک ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ٹیکسی ڈرائیور جو ہیں ان میں وہ بھی ہیں جو قصدن انٹینشلی یہ اپنی نائٹ ڈیوٹی لگاتے نہیں ہیں، منع کر دیتے ہیں، اور ان کو پتا ہے کہ رات کے ایسے کئی پیسنجر ہوتے ہیں جو ان کو وہ بری راستے کی طرف لے جائیں گے، مگر بعض کہوں یا زیادہ تر کہوں میں اس کا فیصلہ نہیں کر پاتا، ٹھیک ہے، مگر ایسے ہیں جو انٹینشلی اپنی ڈیوٹی رات کو لگاتے ہیں۔ کیوں کہ رات میں شراب کے نشے میں ایک تعداد ملتی ہے، یہ مجھے ٹیکسی ڈرائیور بات کر رہے ہیں، اور مجھ سے باقاعدہ ٹیکسی ڈرائیوروں نے کہا تھا کہ آپ ہم سب کو جمع کریں، ہم ٹیکسی ڈرائیور لے کر آتے ہیں، ہمارے بہت پرابلمس ہیں، اور میں سوال جواب کی تو نشست ہم لگاتے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے کہا تھا آپ ان کو نیکی کی دعوت دیں، ان کو بیان کریں، اس طرح کا کریں۔ یہ کہ یہ نشے میں جو ہوتے ہیں نا، تو اب ان کا 100 روپیہ لگا نا تو وہ جاتے جاتے اس کو 200 روپے دے کے چلا جائے گا، نشے میں کوئی پرس کھول کے چلا جائے گا، مطلب یہ دو تین چیزیں ہیں، یا پھر کہ ایسی جگہ جا رہا ہے کہ وہاں مطلب کہ بس وہ اس میں ان کو پیسے زیادہ ملتے ہیں۔ اچھا، آمدنی بھی ہے، یہ لوگ ٹپ بھی زیادہ دیتے ہیں، آمدنی بھی ہے حضور، اور نفس کی لذت بھی ہے۔ اچھا، اس میں ایک رسک بھی ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ یو کے یورپ میں بہت بڑی تعداد یہ جو ٹیکسی ڈرائیور رات کو کلبز وغیرہ سے لوگوں کو چھوڑتے یا اٹھاتے ہیں، وہ شرابی ہونے کی بنا پر ٹیکسی ڈرائیور پر حملہ کرتے ہیں، اور اب یو کے میں ٹیکسی اور پیسنجر کے درمیان ایک گرل لگا دی گئی ہے، یعنی اب پیچھے والا جو ٹیکسی بیٹھنے والا ہے وہ ڈرائیور تک ہاتھ نہیں بڑھا سکتا، اور باقاعدہ اس میں اندر مائک سسٹم لگا ہے کہ اب ڈرائیور اور ان دونوں کو جو بات کرنی ہے وہ مائکرو فون کے ذریعے بات کریں گے، کیونکہ کیا کرتے تھے کہ یہ رات والا ایک الگ آپ کو مطلب اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی بتا رہا ہوں، کیونکہ وہ نشے میں ہوتے تھے، اب پیسے نہیں ہیں یا ہار گئے جوئے میں، تو اب وہ غصہ اتارنا ہے ٹیکسی ڈرائیور پہ۔ کئی ٹیکسی ڈرائیور کے مرڈرز ہوئے ہیں رات کی وجہ سے، اور اب اس وجہ سے وہاں ٹیکسیوں کے اندر یہ گرل لگانا شروع کر دی گئی ہے۔ اچھا مفتی صاحب، بات چل رہی ہے اس وقت ٹیکسی ڈرائیوروں کی، ٹھیک ہے نا، آپ نے بھی بعض ملکوں کے متعلق کہا، میں نے بھی آپ کو بیان کیا، یہ بھی یو کے یورپ اور بہت سارے ملکوں میں عبدالحبیب بھائی کا بھی سفر رہا ہے اور دیکھا ہے، اسپیشلی یہ بینکاک تھائی لینڈ میں تو یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے، بہت بڑی انڈسٹری ہے۔ تو اب یہ کہ ایک کوشچن، سوال ایک ذہن میں پیدا ہوا کہ آخر میں تو مزدوری کر رہا ہوں، میں تو گاڑی چلا رہا ہوں، میں نے اپنا ٹائم دیا ہے، اب کوئی اگر شراب پینے جانا چاہتا ہے شراب کھانے میں، کوئی اگر بدکاری کرنے جانا چاہتا ہے بدکاری کی کوئی کسی جگہ پر، تو وہ جانے، اس کا کام جانے، وہ برا کام کرتا ہے، میں تو محنت مزدوری کر رہا ہوں، میں تو پسینہ بہا رہا ہوں، اگر بالکل اس کی گاڑی کا اے سی بند ہے میں پسینہ بہا رہا ہوں، تو مجھے کس چیز کے متعلق مفتی صاحب کہتے ہیں کہ تمہارا یہ کام ناجائز، ہم تو پیٹرول جلائے بھائی، تو یہ ایک کوشچن بنتا ہے، سوال بنتا ہے۔ تو اگر آپ تھوڑا سا اس کے شرعی احکامات بیان کر دیں تو میں امید کرتا ہوں کہ خوف خدا رکھنے والا، امید کرتا ہوں اللہ کی رحمت شامل ڈال رہی، تو کیا پتہ مان جائے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور پاکستان میں ہو، اس کا کام یہ ہو کہ ڈاکوؤں کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ ڈراپ کرنا، کیا ہمارا قانون
इस टैक्सी ड्राइवर को पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा। उसका काम ही ये हो, मिला हुआ हो, उसका सिर्फ ये हो कि वो ड्रॉप करेगा बस, और कोई जिम्मेदारी नहीं। बैंक तक छोड़ेगा तो भारे होने का डाका नहीं मारेगा, ये तो लेगा और छोड़ेगा। अब वो डाकुओं को लेने वाला, छोड़ने वाला टैक्सी ड्राइवर क्या मुजरिम नहीं है? अल्लाह ना करे पाकिस्तान की किसी हुस्सास तरीन जगह पर कोई अटैक होता है, एक साहब है जो टैक्सी में बिठा कर लाते हैं दहशतगर्दों को, दहशतगर्द फायरिंग करते हैं, चले जाते हैं, टैक्सी ड्राइवर अपने घर चला जाता है। क्या आप ये कहेंगे कि ये टैक्सी ड्राइवर जो है वो बेकसूर है? इसका कोई कसूर नहीं है। गाड़ी ये उस वक्त भी चला रहा था, मेहनत ये उस वक्त भी कर रहा था, और मेहनत ये उस वक्त भी कर रहा था जब ये एक पैसेंजर को रेलवे स्टेशन में छोड़ने जाता है। बात यह है कि इस टैक्सी ड्राइवर के मकासद दो तरह के हैं। एक है जो इसका प्रॉपर काम है सर्विस अंजाम देना, और एक है वो सर्विस गलत मकसद के लिए अंजाम देना। अगर चूंकि शराब खाने पर जाने वाला खुद मालिक व मुख्तार है, अपने फेल का जिम्मेदार है, टैक्सी ड्राइवर ने उसे नहीं कहा। नाइट क्लब में जाने वाला अपने फेल का खुद जिम्मेदार है, टैक्सी ड्राइवर ने नहीं कहा। लेकिन अगर मुल्की कानून के खिलाफ एक काम करने के लिए टैक्सी ड्राइवर ले जाए तो ये मुजरिम करार पाता है। इसे मालूम है कि ये अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम की नाफरमानी करने के लिए जा रहा है। ये कैसे जायज हो सकता है? कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। तो जब ये मतलब के फरमा दिया गया वाज़ेह तौर पर कि नेकी के कामों में तावन करो, गुनाह के कामों में मुआविन और मददगार ना बनो, तो मुल्की जो कवानीन बने हैं वो भी ये देख के बने कि कहाँ फसाद है, कहाँ मसलियत है। अच्छा, मुल्की कवानीन को नहीं तोड़ा, वहाँ मुल्क में इजाजत है इन चीजों की। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि जो मैंने मिसालें दी हैं, इन दो बातों की कहीं भी इजाजत नहीं है। फसाद फैलाने की या चोरी डकैती की कहीं भी इजाजत नहीं है। तो ये वो चीजें हैं जिस पर सब मुत्तफिक, हम बहैसियत मुसलमान पाबंद हैं कुरान और हदीस के। जिन चीजों को कुरान ने फसाद, मुफसिद, खुबुस करार दिया है, अगर हमारा वजूद कहीं उन मावनत करने वाला मुतय्यन हो जाता है, हम भी गुनहगार होंगे। अच्छा, यहाँ मुसलमान को ले जाना तो आपने बताया कि शरई इक़दार की जो है वो नफ़ी है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हराम की हुई चीज़ों की तरफ ले जाना है। काफिर जाना चाह रहा है, गैर मुस्लिम है, वो जो करे। हमारे फुक़हा ने एक जुज़िया बयान किया कि एक मुसलमान का बाप काफिर है, मसलन वो नाबीना है, उसे नजर नहीं आता, वो कहता बेटा मुझे बुत खाने ले जाओ, बेटे के लिए हलाल नहीं है, इस औलाद के लिए हलाल नहीं है कि इसे बुत खाने ले जाए, किसी काफिर की इबादतगाह की तरफ ना ले जाए। काफिर वो जाकर वहाँ शिर्क करेगा, कुफ्र करेगा, वो काम अंजाम देगा कि जो अल्लाह तबारक व तआला के खिलाफ जंग है, लड़ाई है, बगावत है, तो उस काम पर मुआवनत ना करे। हाँ, अगर ये वहां से ले आता है अपने घर, ये जायज है। अब वहां से घर लेकर आना वो चीज नहीं है जो पहले थी। जो लोग इस काम में मुलव्विस हैं, मुब्तला हैं, उनकी समझ में नहीं आएगी। पहले तो समझना ये जरूरी है कि हम ये क्या काम कर रहे हैं। अगर कि कहीं इसका रेशो कम होता है, जैसे दिन की ड्यूटी करने वाले हैं, शाज़ो नादरी से गाहक आते होंगे, तो दिन की ड्यूटी करने वाले भी खतरे में जरूर हैं। इंटरनेशनली क्योंकि मदनी ये सिलसिला है, तो इसमें एक और क्वेश्चन यहाँ बनता है, जैसे आपने इसकी मिसाल दे दी कि गैर मुस्लिम को भी बुराई के अड्डे की तरफ ना ले जाए। यहाँ ज़हन ये बनता है कि शराब मैं बेचता हूँ लेकिन मुसलमानों को नहीं बेचता। खिंजीर का गोश्त हम जरूर हमारे ऑफिस पर, शॉप पर होता है, हमारे उसमें जो सुपर स्टोर में होता है, लेकिन हम वो मुसलमानों को नहीं देते। तो क्या वो चीजें जो इस्लाम में हराम हैं वो गैर मुस्लिमों को भी नहीं बेची जा सकती? देखिए, एक मुसलमान वो चीज बेच ही नहीं सकता, हाँ वो काफिर को बेचे, मुसलमान को बेचे। मुसलमान मुकल्लफ और पाबंद है कुरान और हदीस के बताए हुए पैगाम का, तो मुसलमान के लिए उसकी खरीद फरोख्त ही जायज नहीं है। यकीनन मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बहुत सारे मदनी फूल हम सीख रहे हैं, कैसे कैसे अनोखे सवालात हैं। टैक्सी ड्राइवर पर बात हुई और एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की बैरून मुल्क टैक्सी चलाती है, तो इस टॉपिक पर इंशाल्लाह उम्मीद है बहुत सारे मदनी फूल मिलेंगे। साहब, एक बड़ी दिलचस्प बात, जहां तारीख पहलू हैं, जहां टैक्सी ड्राइवर के बहुत सारे ये प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ शरई मामलात के शिकार हो जाते हैं। मैं बड़ी अजीब बात आपको बताऊं, न्यूयॉर्क की येलो कैब दुनिया भर में मशहूर है। वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल कई हमारे दावत इस्लामी के इस्लाम पे वो हैं जो बा इमामा और मदनी हुलिये में मैंने खुद देखा है कि वो टैक्सी चलाते हैं। लेकिन वहाँ एक और बड़ी अजीब बात हुई कि एक इस्लामी भाई को, वही बात है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इस जज्बे के तहत उन्होंने कैसा अनोखा तरीका ढूंढा। न्यूयॉर्क में टैक्सी ड्राइवर जो है वो रात 3:30 बजे ब्रेक लेते हैं, उस जमाने में लेते थे, अब हो सकता है टाइमिंग आगे पीछे हुआ, और वो आधे घंटे का ब्रेक होता है बिटवीन 3:30 से 4 बजे तक। और वो तमाम टैक्सी ड्राइवर्स या एक जोन के टैक्सी ड्राइवर्स किसी एक जगह पर या अपनी अपनी पार्किंग्स पर रुक जाते हैं।
اور سب کے پاس ٹرانسسٹر ہوتا ہے، اس اسلامی بھائی نے ان تمام لوگوں سے بات کر کے سینکڑوں ٹیکسیوں کے اندر ایک اجتماع شروع کیا ویکلی، اور وہ 3:30 سے 4 بجے کے آدھے گھنٹے کے وقفے میں تلاوت بھی کرتے، مختصر نعت شریف بھی سناتے، اور اسی کے اندر نیکی کی دعوت ہوتی، گویا یہ ٹیکسی ڈرائیورز کا اجتماع تھا۔ اچھا، یہ کافی عرصے سے کرتے جا رہے تھے۔ پاکستان میں مجھ سے انہوں نے رابطہ کیا کہ ہمارا یہ اجتماع ہوتا ہے، پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آیا، پھر جب انہوں نے مجھے سمجھایا تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ آپ اگر کچھ وقت دے دیں تو الحمدللہ ٹیلی فون کے ذریعے ان ٹیکسی ڈرائیورز، یہ دیکھیں ان کی انوینشن کہ ٹیلی فون لائن پہ انہوں نے مجھے کنیکٹ کیا، ہمارے مبلغ دعوت اسلامی کو اور بھی کنیکٹ کیا انہوں نے، بعد میں کنیکٹ کیا، اور اس ٹرانسسٹر کے ذریعے لوگ اپنی اپنی ٹیکسیوں میں بیٹھے تھے ڈرائیورز، اور ان میں نیکی کی دعوت پہنچائے۔ تو اب وہ کہتے ہیں نا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، جس کو نیکی کا کام کرنا ہے، جس کو لوگوں تک نیکی کی بات پہنچانی، وہ بھی راستے تلاش کر سکتا ہے۔ دیکھیں ہر چیز کے دو پہلو ہیں۔ جو آپ نے بات بیان فرمائی اور جو حاجی صاحب نے فرمائی، ان دونوں سے ایک بات تو واضح ہے کہ جن کے اپنے دل میں برائی ہے وہ برائی کی طرف لپکتے ہیں، جن کے دل میں بھلائی کا پہلو موجود ہے وہ بھلائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ کسی بھی پیشے میں چلے جائیں، صرف ٹیکسی والا معاملہ ہی نہیں ہے، اگر دل گندا ہے تو پھر انسان گندگی کی طرف لپکتا ہی رہے گا۔ دل اچھے کرنے کی ضرورت ہے۔ انہیں دعوت اسلامی کا ماحول ملا، ایک سوچ ملی، اچھائی آئی، انہوں نے اچھائی پھیلائی۔ اگر ہم سب اگر نیک ماحول سے وابستہ ہو جائیں تو ہمارے دل بھی اچھے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نیک بندوں کے جو اوصاف بیان کرتا ہے ان میں ایک وصف ہے والذین هم عن اللغو معرضون، اور بے ہدا بات کی طرف التفات نہیں کرتے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے یہاں پر بڑا خوبصورت لفظ کا انتخاب فرمایا، اور وہ ہے التفات نہیں کرتے۔ یعنی مطلب اس برائی میں بے ہدا کام میں پڑھنا تو کجا سوچتے بھی نہیں، دیکھتے بھی نہیں، سوچتے بھی نہیں، پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، اور بھی آگے اوصاف ہے، سورۃ المومنون کے اندر یہ آیت کریمہ موجود ہے، اور یہ اوصاف بیان کر کے پھر 11ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے لیے جنت الفردوس کی میراث ہے، کہ جنت الفردوس میں ایسے اللہ کے نیک بندوں کو داخل، بلکہ ایسا ان لوگوں کے لیے تو بسا اوقات 2 جنتیں ہو جاتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کا جو واقعہ ہے کہ وہ ایک عورت نے ایک مرد کو جو ہے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، اور وہ چلا تو گیا لیکن فوراً جو ہے اسے اللہ تعالیٰ کا خوف اور لرزہ طاری ہوا، وہی انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کی قبر پر گئے اور کہا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، کہ جو اللہ کے خوف سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو اس کے قبر سے آواز آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 جنتیں دے دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری مغفرت۔ اور جس طرح یہ سورہ مومنون کی 11ویں آیت میں بھی ہے نا کہ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ وارث ہیں جنت الفردوس کے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جو ہے نا ہم فیہا خالدون، حضور ہمیشہ اس میں رہیں گے، نو ایکسپائری ڈیٹ، نکلنے کا اب یہ دیکھیے کہ مسلمان وہ بھی تھے، ایک بہت بڑا طبقہ جو بیرون ملک مسلمان ہوا وہ تاجروں سے ہوا ہے، تو یہ بھی مسلمان تھے کہ جو بیرون ملک گئے ہیں تو انہوں نے اسلام پھیلایا ہے، تجارت کرنے گئے، حالانکہ گئے تجارت کرنے، لیکن اسلام کی تعلیمات کو عام کیا، اسلام کے نمائندہ بن کر گئے۔ تو بیرون ممالک میں جو بھی مسلمان کام کر رہے ہیں انہیں اپنے ذات و کردار کی طرف خاص دھیان دینا چاہیے۔ بہت اہم بات کی مفتی صاحب، اب یہ غور طلب بات ہے میرے ان ناظرین کے لیے جو اس وقت اوورسیز پاکستانی ہیں، اوورسیز مسلمان ہیں، اپنے ملک سے باہر ہیں۔ پہلے کے مسلمانوں نے سفر کیا تجارت کے لیے، مگر ان کے کردار کو دیکھ کر، ان کے انداز کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے۔ اب کیا ہمارے اوورسیز سفر سے کوئی مسلمان ہو سکتا ہے، یا مسلمانوں سے متنفر ہو سکتا ہے، مسلمانوں سے اس کے بارے میں مسکنسیپشن پیدا ہو سکتے ہیں؟ مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑی جو تحریک مسکنسیپشنز کی پھیلائی جا رہی ہے، مسلمانوں کے بارے میں عجیب و غریب باتیں دنیا میں پھیل رہی ہیں۔ ہم اپنے بارے میں سوچیں، ہم غیر مسلموں کو تو دوش دے دیتے ہیں کہ جناب یہ میڈیا پھیلا رہا ہے، ہمارا کردار اس میں کتنا بڑا؟ آج تک یہ بہت بڑا ایشو ہے یعنی دنیا میں اگر فارجرر کا نام آئے گا، چیٹنگ کرنے والے کا نام آئے گا، غیر ملکی قوانین کو توڑنے والے کا نام آئے گا، مطلب ان لیگل ویزا پر آنے والے کا نام آئے گا، پاسپورٹ میں ہیرا پھیری کا نام آئے گا، کرنسی کی ہیرا پھیری میں نام آئے گا، تو پھر آگے جا کے میجورٹی اس میں مسلمانوں کی آ جاتی ہے، تو پھر مسلمانوں کا نام خراب کیوں نہیں ہوگا؟ تو پھر کیوں نہ مسلمانوں کے بارے میں اس طرح کے مسکنسیپشن پیدا ہوں گے؟ اگر ہم ٹھیک ہو جائیں، جیسے نگران شورا نے پہلے بھی مثال دی کہ با کردار مسلمان ہوں تو لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں، لوگ دیکھ کے مسلمان ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ایسا ہوا ہے نگران شورا کے قافلے میں، اور کئی جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ ایسا حلیہ دیکھ کر لوگ قریب ہے مسلمان ہو گئے۔ اور یہاں ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سے کاروبار کر کے لوگ ہم سے تو بدزن ہوئے اسلام سے، ہمارے ملک سے،
یعنی پاکستانیوں سے اگر بات کریں تو پاکستان کا نام پاکستانیوں نے بھی تو بدنام کیا نا. اگر ہم اچھے لوگ ہوتے, ہمارے بزنس اچھا ہوتا, ہم سچی بات کریں میجورٹی میں, تو بہت سارے لوگ ہمارے وطن سے بھی محبت کرنے لگ جائیں. شاید اس سلسلے کی برکت سے یہ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ جب دیار غیر پہنچتے ہیں تو دین سیکھنے اور سکھانے کے مواقع انہیں کم ملتے ہیں. اب مدنی چینل گھر گھر میں موجود ہے, اگر وقت نکال کر یہ لوگ اسے خاص طور پر دیکھیں تو یہ کمی پوری ہو سکتی ہے. مدنی چینل اس وقت مختلف سیٹلائٹس کے ذریعے تقریباً دنیا کے ممالک میں دکھایا جا رہا ہے اور ویب سٹریمنگ کے ذریعے بھی اس کا سلسلہ ہے. ایک ہم دیکھیں کہ میڈیا وار جس کو آج کے دور میں کہتے ہیں, اس میڈیا وار کو دیکھتے ہوئے دعوت اسلامی کا مدنی چینل لے کر آ جانا, اور نہ اس میں عورت ہے, نہ ایڈورٹائز ہے, نہ اس کے اندر کسی قسم کی مطلب کہ میوزک ہے, وداؤٹ وومین, وداؤٹ ایڈورٹائزمنٹ, وداؤٹ اینی میوزک, اتنا بڑا مدنی چینل دنیا بھر کے ممالک کے اندر, امریکہ, یورپ, افریقہ, ایشیا, انڈیا, پاکستان, ہر جگہ پر ایک پراپرلی اس کا چلنا اور لاکھوں لاکھ مسلمانوں کا اس کو دیکھنا, مطلب آدمی تصور کرے کہ یہ کیا ہے. مدنی چینل کے سلسلے دیکھ کر بھی بسا اوقات غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہیں. یہ سب اللہ کا فضل ہے, اس کے پیارے حبیب کا کرم ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, سلسلہ کبھی ہمیں ساؤتھ افریقہ لے جاتا ہے, کبھی ٹیکسی ڈرائیورز, بہت سارے شعبے ایک ساتھ چل رہے ہیں. یقیناً بہت کچھ سیکھنے کو بھی مل رہا ہے. مسلمانوں کی بیرون ملک حالت زار کیا ہے. ہمارے ساتھ مدنی اسلام میں موجود ہے. حضور آپ بتائیں, آپ کا مفتی صاحب کے ساتھ کئی جگہوں پر جانا ہوا, مفتی صاحب خود تو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے لوگوں سے کس طرح ملاقاتیں کی, کس کس شعبے سے رابطہ ہوا. آپ یہ بتائیں کہ لوگوں کا آپ نے رجوع کس انداز سے دیکھا, ان کے تاثرات اس حوالے سے کیا تھے؟ واقعی آپ نے بہت اچھی طرف نشاندہی کی ہے, اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کے نگران اور دیگر اراکین شورا کا سفر رہتا ہے, لیکن یوں دعوت اسلامی کے مفتی صاحب کا سفر بہت اچھا تجربہ رہا الحمدللہ. اور ان کے آنے کے بعد جس طرح اسلامی بھائیوں کا ان کی طرف شوق اور ذوق دیکھا, وہ واقعی دیکھنے والا تھا. جس طرح انہوں نے بتایا کہ مارکیٹوں میں بھی جانا ہوا اور عام اسلامی بھائیوں کے ساتھ بھی بیٹھنے کا اتفاق ہوا. ایک جو بنیادی چیز جو نظر آئی وہ یہ کہ لوگ واقعی چاہتے ہیں کہ ہمیں حلال اور حرام کی نشاندہی ملے اور ہم اس پر عمل کریں. ایسا ہوا بھی کہ جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ بھئی یہ طریقہ حرام ہے, مثلا حضور کوئی حل, اس کا حل نہیں ہو سکتا, یہ تمام علماء کے نزدیک حرام ہے, حرام قطعی ہے. تو ایسا بھی ہمارے سامنے ہوا کہ اگرچہ اس کے بزنس کا وہ ایک پارٹ تھا یا اس کا بزنس اس پر مشتمل تھا, اس نے ہاتھوں ہاتھ توبہ کی, یعنی ہاتھوں ہاتھ اس نے یہ ذہن بنایا اور مفتی صاحب سے کہا کہ میں یہ چیز چھوڑ دوں گا. تو ایک کسی مفتی کا یوں سمجھانا اور ایک اسلامی بھائی کا یا چند اسلامی بھائیوں کا اس طرح ایک حرام کام سے باز آ جانا یقیناً ایک بہت بڑی کامیابی ہے. یہاں اسلامی بھائی موجود ہیں اور مختلف موضوعات پر مفتی صاحب سے سوالات ہوئے, لیکن آخر میں مطلب یہی تھا کہ ان کے سفر کے بعد جب یہ چلے جائیں گے تو یعنی اسلامی بھائیوں کی پیاس یہ تھی کہ یار مفتی صاحب یہاں رہ جائیں, سبحان اللہ, اور ہم جو ہے وہ ان سے مطلب استفادہ کرتے رہیں, ان سے علم حاصل کرتے رہیں. اور یقیناً یہ پہلا سفر نہیں ہے, ہمارے دارالفتاء کے اسلامی بھائی سفر کرتے ہیں. پچھلے دنوں مفتی قاسم صاحب ساؤتھ افریقہ کے سفر پر گئے. ابھی ہم یہ دارالفتاء کے اسلامی جیسے نگران شورا ماشاءاللہ ساؤتھ افریقہ سے ہو کر آئے تو وہاں دارالفتاء اہل سنت کا افتتاح کر کے آئے. in the world, oh Dawat Islami, your fame be widespread. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala Habib. Dawat Islami Sunnat Marhaba. Dawat Islami Sunnat Faizan Raza. MashaAllah. اللہ تعالیٰ ہمارے دارو سے سنت کو سلامت رکھے, ہمارے مفتیان کرام کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ میں آج جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد افتتاح آغاز ہے, اور امیر اہل سنت نے اس کا نام دارالفتاء اہل سنت فیضان رضا عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمارے دارالفتاء اہل سنت کو شاد و آباد سلامت رکھے, اور یہاں کے عاشقان رسول کو خوب اس دارالفتاء اہل سنت سے برکتیں اور فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے اہل سنت کی بڑی خواہش تھی کہ اسپیشلی
बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में भी खूब दौर अहले सुन्नत कायम हो। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से बाहर निकलकर साउथ अफ्रीका में दारुल अहले सुन्नत भी कायम हो गए। अल्लाह की रहमत से अल्लाह ताला हमारे दारुल इफ्ता से वाबस्ता तमाम मुफ्तियान कराम, नायब मुफ्तियान किराम और जो नायबीन हैं और जो दीगर इसके साथ मुंसलिक हैं, मुतखस्सिसीन हैं और जो ताउन करते हैं, अल्लाह ताला सबको दुनिया और आखिरत की खूब खूब बरकतें अता फरमाएं और सही मायनों में दुरुस्त समत में दीन इस्लाम की हमसे अल्लाह ताला खिदमत ले ले। यकीनन अमीर सुन्नत के लिए भी बड़ी खुशी की एक बात होगी कि आपकी ख्वाहिश पाकिस्तान से निकलकर बैरून पाकिस्तान भी अब पहुंच चुकी है और दारुल इफ्ता कायम हो चुका है। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, इल्म दीन हासिल करें। तो माशाल्लाह यहाँ दारुल इफ्ता से मजीद इस्लाम साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, तो इल्मी इस्लामी भाइयों का, मुफ्तियान कराम का, नायब मुफ्तियान कराम का, अराकीन शूरा का, मुबल्लिगीन का सफ़र जारी है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपका सफ़र कब होगा? अल्लाह का फजलो करम है कि सुन्नतों की तरबियत के मदनी काफिले सफ़र कर रहे हैं। 3-3 दिन, 8-8 दिन, 12-12 दिन, 30 दिन, 12 माह, 25 माह और एक तादाद है जो वक्फ़े मदीना है। वक्फ़े मदीना हमारी इस्तिलाह है। इससे मुराद ये है कि जिंदगी भर दावत इस्लामी का काम करना, गांव-गांव जाकर, देहातों में जाकर, दूसरे मुल्कों में जाकर जिस तरह सुन्नतें सिखाने का, इल्म दीन सिखाने का, कुरान पाक सिखाने का जो एक सिलसिला दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन अल्हम्दुलिल्लाह सर अंजाम दे रहे हैं। नो डाउट कि कोई भी मदनी काफिलों में सफ़र कर ले तो वो इसकी जब चाशनी को, इसके शहद को, इसकी मिठास को जब चखेगा तो वो खुद कहेगा कि मदनी काफिलों के जो बहारें हैं या मदनी काफिलों की जो बरकतें हैं वो खुद उसको महसूस करेगा और उसको इंशाअल्लाह तबारक व तआला बयान करेगा। सभी को ये दरख्वास्त भी है, मदनी इल्तिजा भी है कि अल्लाह की रिजा पाने के लिए हर वक्त कोशा रहें और हर वो अमल बजा लाते रहें कि जिसमें रिज़ाए इलाही का हुसूल मुमकिन है और हर उस काम से बचे जिसमें अल्लाह पाक जल्ल जलालहू की नाराज़ी पोशीदा है। इंशाअल्लाह अगले सिलसिले में अभी बहुत कुछ आपको बताना है, हमारे साथ अगले सिलसिले में रहिएगा। अल्लाह ताला हम सबको सुन्नतों की खिदमत के लिए, सुन्नतें सीखने और सिखाने के लिए मदनी काफिलों में सफ़र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आखिर में अपनी अज़म का इजहार भी कर लीजिए। गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी, शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी, मस्जिद और तहरीक जारी रहेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हर तरफ नेकी की दावत आम हो, हर तरफ नेकी की दावत आम हो, नेक हो उम्मत ए नाना हुसैन, सुन्नतों की हर तरफ आए बहार, नेक हो उम्मत ए नाना